مجموعے کا حصہ ہونا چاہیے کہ آخر اسامہ بن لادن 5 سال سے رہ کیسے رہا تھا وہاں پہ. آخر اس کمپاؤنڈ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ اس کمپاؤنڈ کا ڈیزائن کچھ سیف ہاؤسز سے ملتا جلتا ہے, یہ ساری باتوں کے جوابات آخر اگر پاکستان کے عوامی نمائندگان صرف ایک ہی نقطے پر الجھے رہیں گے تو یہ عوام کے سوال کون پوچھے گا؟ اسامہ اگر آپ ٹرمز آف ریفرنس دیکھیں اس کمیشن کے جو ہم نے پرپوز کیا ہے, ہم نے تو پہلے جوڈیشل کمیشن سر ٹرمز آف ریفرنس سے پہلے میں اس سٹیٹمنٹ کی بات کرتا ہوں نا. چلیں آپ بھی اس میں شامل تھے. یہ دفتر خارجہ سے جاری کی گئی سٹیٹمنٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان is capable and shall respond appropriately to any challenge to national security with the full support of the people. پاکستان اگر کیپیبل ہے تو اسامہ بن لادن کیسے رہ رہا تھا یہاں پر؟ پاکستان اگر کیپیبل ہے تو اب تو وہ امریکی کہتے ہیں کہ جی تین جو ان کے سٹیلتھ ہیلی کاپٹرز کے ساتھ 2 چنوک بھی تھے, وہ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ سٹیلتھ جو ان کے سرویلنس ڈرونز ہیں اس سے اس کمپاؤنڈ کی نگرانی کرتے رہے. تو آپ بھی اگری کر گئے کہ پاکستان کیپیبل ہے, تو کن ٹرمز پہ آپ اگر کر کے گئے کہ جی پاکستان کیپیبل ہے؟ دیکھیں کیپیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ طاقت ہے, آپ کے پاس وہ ریسورسز ہیں. اب اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے, وہ ریسورسز کو ان پریکٹس نہیں لاتے, تو یہ آپ کا فیلئر بنتا ہے. چلیے ہم اب لشکری رئیسانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, یہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں. میری ایک بات سنیں, وہ فیلئر صرف ایک ایجنسیز کا نہیں ہے, اس میں دوسری ایجنسیز سول کی بھی ہیں, آرم فورسز کی بھی ہیں. یہ ملٹیپل فیلیئرز آف ایجنسیز ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو فوراً آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے تھا کہ یہاں کوئی ہوسٹائل پرسنالٹی موجود ہے. تو یہ چیزیں, یہ بہت پریشان کن چیزیں, اور ان کا یہ جو قوم ہے ہماری, ان چیزوں کا سوال کا جواب ایک یہاں پہ مثبت پہلو یہ ہے کہ پارلیمنٹیرینز نے اگری کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے. لشکری رئیسانی نے ہمیں جوائن کیا. لشکری رئیسانی صاحب, سوال یہ ہے کہ جب ایئر چیف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے, حکم دیا جائے تو ڈرون گرا سکتے ہیں, آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس صلاحیت ہی نہیں کہ اتنا اونچا اڑنے والا ڈرون گرایا جا سکے, پارلیمنٹیرینز اگری کرتے ہیں کہ جی پاکستان از کیپیبل. تو یہ بتائیے کہ آخر قوم کس کے بیان پر کو یقین جانے اور سچا سمجھے؟ دیکھیں, کئی چیز ٹیکنیکل ہے, اس کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکوں گا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے سے اور ہم اس ملک کا 70% بجٹ اپنے فوج کو کھلا پلا رہے ہیں, تو وہ یقیناً کیپیبل ہو سکتے ہیں. اگر سر نہیں ہو سکتے ہیں is not the question. سر دیکھیں there are contradictory statements. دیں گے تو میں عرض کروں گا. سر میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جی دیکھیے ایئر چیف کا بیان ہے اور دوسری طرف وزیر داخلہ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں گرا سکتے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گرا سکتے. دونوں میں سے کون صحیح بات کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پاس صلاحیت ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہوا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جن کا یہ پروفیشن ہے ایئر چیف کا, وہ کہتے ہیں ہم گرا سکتے ہیں, تو میں ان کے بات کو صحیح قرار دیتا ہوں ادھر. دوسرا یہ کہ جو ہمارا سورس ہے, ریسورس ہے, جو ہمارا صلاحیت ہے, کیا ایز اے قوم ہم اس جنگ کے لیے متفق ہیں کہ ہم مزید نقصان برداشت کریں؟ پہلے بات یہ. کیا اس قوم کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, جن کے بچے یونائٹڈ اسٹیٹس اور برطانیہ میں پڑھتے ہیں, وہ پارلیمنٹیرینز پہلا قربانی دیں گے کہ اپنے بچوں کو واپس بلائیں اور نبی کے مطابق ان کو چین بھیجیں؟ چین میں بھی نبی نے حکم دیا ہے, یہ تو ہمارے آرڈر ہے, اسلام کے نام پہ سنا ہے, پاکستان بنا ہے, تو اس آرڈر کو ماننا چاہیے. کیونکہ کئی چیزوں پہ ہم متفق نہیں ہیں. جو ہمارا سرمایہ ہے وہ اتفاق ہونا چاہیے, اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں تو اس پہ ہم اس فیصلے پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرا سکتے ہیں. لشکری رئیسانی صاحب, ایک بڑے لمبے ڈکٹیٹر کے رول کے بعد یہ اپوزیشن پارٹی صرف تنقید پہ گزارا کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے 10 سال ایک ایگریمنٹ کے مطابق کچھ لوگ خاموش رہے اور انہوں نے ایک عامر کو لا کے بٹھایا جس کی وجہ سے ہم حالات کو بھگت رہے ہیں. پہلے اپنے کال فیل میں تضاد ختم کریں. لشکری رئیسانی صاحب, 10 سال ایک عامر کے دور کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت, عوامی نمائندگان, الیکشن کے ذریعے منتخب ہونے والے لوگوں کو 3 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس بات کا تعین ہی نہیں ہو پایا کہ آخر وہ کس معاہدے کے تحت کس سے کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ اگر جن کو کوئی معاہدے کا پتہ ہے, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ایسے کمیٹیاں, اور اس پہ بحث اور ان معاملات کو لائیں, ایکسیس آف انفارمیشن پارلیمنٹ کو اجازت ہے تو ان کو لائیں. اور اس مشرف نے اگر کوئی ایگریمنٹ کیا ہے, نہیں کہ اس کو اپوزیشن کا کام ہے واضح کریں اور میدان پہ لائیں تاکہ ہم کو بھی تسلی ہو کہ ہمارے سابقہ حکمران نے جو ایگریمنٹ کیا, اب آج کے حکمران کیا اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں.
ان کے پاس اختیار ہے. صرف تنقید سے عوام تو خوش ہو. نہیں ثانی صاحب، تنقید کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جی 3 سال آپ کو اقتدار میں ہو گئے، وہ کون سی ایسی خفیہ چیزیں ہیں جو آپ سے بھی مخفی ہیں؟ آپ عوامی ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، اس ملک کا ہر ادارہ عوامی نمائندگان کو جواب دہ ہے، اور اگر جواب دہ نہیں ہے تو برملا اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک چیز تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں جس قسم سے ہم پچھلے جنرل ضیاء اللہ کے ماشاء اللہ کے بعد ایک یرغمال سوسائٹی اور ایک نیم خود مختار ملک میں زندہ رہتے ہیں. آپ بھی اس کو جانتے ہیں. اس پہ بحث کرنا ہو تو پھر آپ علیحدہ بحث کریں کہ خود مختار ملک کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. حکومتیں بنی ہیں، کچھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے اسی بنیاد پہ کہ مشرف کو موقع ملے، اور کچھ لوگوں نے اسٹرگل کی، واپس آئے. اب اس کے لیے اگر متفقہ قوم فیصلہ کرے گا تو ہم ان خفیہ ایگریمنٹس سے نکل سکتے ہیں. قوم متفقہ فیصلہ کرے گا کہ ان ایگریمنٹس کو ہم نے مسترد کرنا ہے جنہوں نے ہمارے ملک کے خود مختاری کو چیلنج کیا، تو ہم وہ کر سکیں. صرف بحث تک محدود اگر اس کو رکھیں اور ایک سنسنی خیز خبر بن سکے تو اس سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ملک کے مسائل، لشکری انصاری صاحب، آپ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت، پاکستان کی اقتدار میں آنے والی وہ جماعت جس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں لوگوں کی. آخر کوئی ایک ڈکٹیٹر کو شکست دینے کے بعد یہ پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی. یہ بتائیے کہ آخر اب تک، جیسا کہ آپ نے کہا، صرف بحثوں سے اور خبروں سے کام نہیں چلے گا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے. وزیر اعظم پہلے فرانس چلے گئے، اب وہ چین چلے گئے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بار بار ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ جی کمیشن قائم کیا جائے. وہ کمیشن ابھی تک قائم ہی نہیں ہو پایا جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ خود مختاری کے معاہدے کون سے تھے اور ان پر کیا عمل درآمد کرنا ہے. تو قوم کیسی توقعات رکھے آپ سے؟ یہ بات یہ کہ ایک پرائم منسٹر ہے، وہ گھر پہ بیٹھ کے صرف کمیٹی نہیں بنائیں گے، ان کو چین جانا چاہیے تھا. اور آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ جب بھٹو صاحب نے امریکی سامراجی یرغمال سے ملک کو نکالنے کے لیے چین اور سوویت یونین کا رخ کیا، کچھ لوگ جو آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں وہ اسی فوج کے ساتھ اور مولوی صاحب ان کے ساتھ ملے اور اس ملک میں ایک فساد برپا کیا. آج ہم نے اس اقتصادی، اس انتظامی یرغمالیت سے نکالنے کے لیے ملک کا سیاسی اور خارجہ رخ کو بدلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس پہ یہاں تنقید ہوتا ہے. کمیٹی کے جو لوازمات ہیں اس کو طے کرنے کے لیے 2-3 دن اور لگیں گے. جب پرائم منسٹر واپس آ جائیں گے کمیٹی طے ہوگا. اس میں کون سا ایسا آسمان گرا اگر پرائم منسٹر چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں دفاع نہیں کر رہا ہوں اپنے پارٹی کا یا اس حکومت کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی موقف کے بنیاد پہ ہم اس ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں. صرف تنقید پہ یقیناً ہمارے پارٹی کے شاید 4 ووٹ نکل سکیں، مگر آنے والے کل میں اس حکومت کا بھی وہی اثر ہوگا جو آج ہم پہ تنقید کر رہے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک متفقہ عمل تیار ہو، صرف تنقید نہیں ہوگا. صرف تنقید سے کام نہیں ہوگا. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. ناظرین ہماری، جب ہم واپس آئیں گے تو ہم یہ سوال کریں گے کہ کیا واقعی وزیر اعظم کا دورہ چین ایک رکاوٹ تھا؟ جیسا کہ لشکری رئیسانی صاحب نے کہا، وہ لوگ انہوں نے اشارہ ان کا غالباً مسلم لیگ نواز کی طرف تھا کہ جو ڈکٹیٹرز کے ساتھ ملتے رہے. ضیاء الحق کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ پرویز مشرف کے ساتھ جو لوگ ملتے رہے، تو غالباً ان کا اشارہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف ہے. دونوں طرف سے نمائندگان ہمارے پاس موجود ہیں، ان دونوں سے ہم سوال کریں گے کہ آخر یہ ملکی خود مختاری کیا ہے اور اس کا تعین کب ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.